بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے باک ٹی وی کی جانب سے وقار احمد خان ناظرین سے مخاطب ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں خرابی صحت کی بنا پر آپ کے ساتھ رابطہ نہ رہ سکا ہے، مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ طبیعت میں بہتری آئی ہے، تو اس سلسلے میں آپ کے ساتھ اپنے ناظرین اور اپنے محبت کرنے والوں کے سامنے پیش ہوں۔ تو اب اس وقت جو کوئی ملکی حالات یا اس کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہوں، اس وقت جو ملکی حالات چل رہے ہیں وہ زیادہ تر الیکشن پر اور عدالتی جو سزائیں، دونوں تو کسی طرف سزائیں ہو رہی ہیں، کسی طرف بریت ہو رہی ہیں، اس کی جانب چل رہے ہیں، اور اس کے بعد تیزی سے الیکشن کی طرف بڑھا جا رہا ہے، اور پارٹیاں اپنے انتخابی شیڈول یا انتخابی وعدے وعید کے ساتھ سامنے آنا شروع ہیں۔ اس کے علاوہ پارٹی الیکشنز کا بھی سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی میں اپنے سمبل کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنے انتخابات کا بھی انعقاد کیا ہے۔ بہرحال یہ ایک سیاسی پروسیس کے لیے ضروری ہے، تو میں اس سلسلے میں ابھی بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تک یہ چیز سامنے آئی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کو کسی بھی طریقے سے آگے لایا جا رہا ہے، اور جس کے باعث لوٹے جو ہیں وہ قطار اندر قطار پارٹی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ آئندہ حکومت اسی پارٹی کی ہوگی، یا یہ ہاٹ فیورٹ ہے، یا یہ مسئلہ ہے کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کی اس تاثر کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے، اور اس تاثر کو بھی میں چونکہ اس پارٹی سے بھی منسلک ہوں، مجھے بھی اس تاثر میں کچھ اچھا معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ لوگ جو بار بار پارٹیاں بدل رہے ہیں ادھر ادھر، پھر ہمیں ووٹ کی عزت کا نعرہ جو ہمارے قائد نے لگایا ہوا ہے، اس کی یہ نفی ہو رہی ہے کہ بار بار ان تمام جو لوٹوں کو قبولیت دی جا رہی ہے، بار بار یہ اپنی طرف یہ رجوع ہو رہا ہے، اور ان یہ پر امید اس لیے ہیں کہ شاید ان کو کسی کی غیبی امداد ہے، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اب دوبارہ ٹکٹیں مل جائیں گی، اور پھر دوبارہ منتخب ہو کر پھر اسی طرح سے ہم لوٹوں کی طرح ناچتے رہیں گے۔ تو اب یہ سلسلے کو ذرا کم ہونا چاہیے، کیونکہ پچھلے دنوں یہ سلسلہ جو ایک ہمارے احسن اقبال صاحب اور دانیال عزیز کے درمیان چل پڑا ہے کہ وہ دانیال عزیز صاحب کسی ایک جو ہے نا لوٹے یا کسی ایک کی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، جو کہ احسن اقبال صاحب کو پسند نہیں ہے۔ بہرحال میں یہ لوٹے کا میری جو جتنی بھی سیاسی زندگی ہے، اس میں نے لوٹے کا لفظ پہلی دفعہ زیادہ اس وقت سنا تھا کہ جب 1989 کے زمانے میں بے نظیر بھٹو کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد کی گئی تھی، نمبرز پورے ہو گئے تھے، تمام چیزیں ہو گئی تھیں۔ اس کے ان دنوں میں 4 یا 6 مسلم لیگ کے جو ارکان تھے، جو کہ بڑے نام تھے اور جو پہلے الیکٹیبل بھی ہوا کرتے تھے، انہوں نے آخری وقت پہ آ کے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل گئے تھے، اور ان سے پھر ان کو لوٹا کہنا شروع کر دیا تھا۔ ان میں سے سب سے پہلے کہ جو نام 2-4 نام تھے جو مجھے ابھی یاد پڑتے ہیں، اس میں دانیال عزیز کے والد چودھری انور عزیز کا نام تھا۔ اس کے علاوہ پاک پتن سے خاور فرید مانیکا کے والد میاں غلام احمد مانیکا کا نام تھا، اور 1-2 لوگ میرا خیال میں کہ ریاست بھاولپور کے لوگ تھے، مجھے شاید نام ان کے ابھی ذہن میں نہیں آ رہے۔ تو پھر جب یہ انہوں نے تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے میں مدد کی، تو اس پہ یہ لوٹا کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور پھر یہ خود بھی اور ان کی جو اولادیں ہیں، وہ جب بھی کبھی مختلف انہوں نے پارٹیاں بدلی ہیں، کبھی کسی پارٹی میں، کبھی کسی پارٹی میں۔ دانیال عزیز صاحب میں نے تو کئی دفعہ اس طرح کیا مظاہرہ کیا ہے، بڑی مشکل سے پچھلے دفعہ یہ کچھ کسی جگہ پہ قائم رہ چکے ہیں،
اور اسی طرح پاک پتن کے ان لوگوں کا بھی معاملہ چل رہا ہے. تو اب بھی یہ صاحبان کو کچھ نہ تو ان کو وہ عقل آئی ہے، نہ ہی ان کے دماغ سے وہ یا خون سے لوٹا کریسی واپس گئی ہے. اب بھی یہ لوٹوں کی جو ہے نا سپورٹ کے لیے پارٹی کو مجبور کر رہے ہیں کہ ان کو ٹکٹ دے جائیں. اسی طرح دانیال عزیز صاحب اور اسی طرح پاک پتن میں بھی جو غلام محمد مانیکا صاحب کے فرزندان ہیں، ایک تو وہ دو سیٹیں لینے کے لیے باغے باغے پھر رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک لوٹے کی امداد کے لیے کہ ہمیں اس کی، جس نے 4-5 دفعہ پارٹی بدری غداری کی، اس کی امداد کے لیے بھی وہ کوشاں ہیں. اور اسی سلسلے میں یہ ایک سلسلہ اگر پارٹیوں کے اندر چلتا رہا تو یہ کبھی تک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہو جائے گا. اور اس سے جو ہے نا کوئی نہ تو پارٹیوں میں کو کارکنان کی عزت رہے گی، نہ ووٹ کی عزت رہے گی، اور نہ ہی جس طرف ہم جمہوریت کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں وہ آگے اس کی کو پذیرائی ہو سکے گی. تو میں اس بات پہ میاں نواز شریف صاحب اور دوسرے لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس سلسلے کو خدارہ بند کیجیے. اگر یہ پارٹیاں بدلنے والے ٹرن کوٹس یا دوسرے یہ پارٹیوں میں آنا چاہتے ہیں، آپ ان کو قبول ہیں، مگر ان کو یہ ضرور کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ 4-5 سال چلیں اور اس کے بعد آپ کی جو ہے نا آپ کی کارکردگی دیکھی جائے گی، اور پھر ان کو بعد میں ٹکٹ دیے بھی جا سکتے ہیں ان کی وفاداری اور ان کی کارکردگی کی بنیاد پر. ابھی سے فوری طور پہ اور جانے سے جو کارکنان ہیں جنہوں نے پچھلے 5 سال اور 10 سال ان لوگوں کا عذاب جھیلا ہے، اور وہ ان کی جو ہے نا اس وقت ان کو مایوسی ہوگی. اور یہ جو پچھلے دفعہ ہم نے دیکھ چکے ہیں کہ یہ باوجود حمزہ شہباز صاحب کی حکومت ہونے کے یہ سارے لوٹوں کی اکثریت ہار گئی تھی، اور کارکنوں نے اس کو رد کیا تھا اور عام عوام نے بھی رد کیا تھا. اب بھی یہ بھی سلسلہ ہے، اور کئی دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہ جس جگہ پہ بھی کسی لوٹے یا کسی اس ٹرن کوٹ کو ٹکٹ دیا گیا اس کو پارٹی کارکنوں نے، عوام نے رد کیا اور وہ آخر میں ہار گیا. تو اب بھی اگر آپ نے سیٹیں جیتنی ہیں یا سارا کچھ کرنی ہے تو اس چیز سے پرہیز کیا جانا چاہیے. تو میں تو اس سلسلے میں، اور تیسری بات یہ ہے کہ میں اس وقت جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، جو بیانات سامنے آ رہے ہیں، ایک جو خاور فرید مانیکا کا انٹرویو ہے اور ایک ملک ریاض صاحب کا انٹرویو کو سنا ہے کہ وہ ریکارڈ ہو رہا ہے یا سارا کچھ ہو رہا ہے. اس انٹرویو کے بارے میں یہ لوگ انٹرویو دے کے دودھ کے دھلے بن جاتے ہیں، اور پھر ان کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمدردی پیدا ہوگی. ہاں، ہمدردی قطعاً پیدا نہیں ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی کی طرف سے بھی اور قرآن میں بھی ہے کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. اور یہ ان لوگوں نے کس بنیاد پہ، ایک نے تو اپنی بیوی پیش کر دی، دوسرا لاکھوں کی گھڑیاں اور وہ دوسری چیزیں دیتا رہا، اور کبھی ہیرے کی انگوٹھیاں، اور اب وہ انٹرویو دے رہا ہے کہ جی ہمیں پتہ نہیں کس، ان کے پاس کیا مجبوری تھی، کس لیول پہ انہوں نے یہ جو ہے نا مجبوری تھی. اس وقت اگر مجبوری تھی تو اس وقت بول پڑتے، آج بولنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور اگر عمران خان نے تو جو بھی زیادتیاں کی ہیں، جو بھی اس ملک کے ساتھ کیا، یا جن لوگوں نے اس سے کروایا ہے، اگر وہ ذمہ دار ہیں اس ساری کے، تو یہ اس سے زیادہ ذمہ دار ہے. یہ لوگ اس سے زیادہ جو ہے نا، کیونکہ انہوں نے ان کو سہولت کاری فراہم کی ہے. تو لہٰذا یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ لوگ بار بار اپنے انٹرویو دینے کے بعد اور دودھ کے دھلے بن کے تو یہ پاک صاف ہو کے آ جاتے ہیں، اور پھر نئی باتیں کرتے ہیں، اور پھر ہم جیسے لوگ جنہوں نے سختیاں جھیلیں، جنہوں نے ماریں کھائیں، ان کو پیچھے اٹھا دیا جاتا ہے. اور یہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ چغل اور چنا انتہائی لذیذ ہوتا ہے. تو یہ لذیذ بن کے یہ عوام پر راج کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں بھی ان چیزوں کو عوام کے اندر، جو یہ عوام اب ان کا شعور بیدار ہو چکا، وہ کبھی بھی ان لوگوں کے انٹرویوز اور ان کو کسی حالت میں بھی وہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ لوگ کوئی مجبوریاں، ان سے کوئی زیادتیاں ہوئی ہیں اس طریقے سے. اور تیسری بات جو اس وقت ہمارے ہاں ملک کے اندر چل رہی ہے
اکانومی اور اس کے صورتحال میں، اور اکانومی کی صورت میں کچھ بہتری آنے کی کوشش ہے، مگر جو پٹرول سستا اس وقت کہنے کے کیا، مگر اس کے اثرات جو ہیں وہ جیسے سستا ہے لیکن اس کے اثرات نیچے نہیں آ رہے. جیسے پٹرول مہنگا ہوتا ہے اس کا اثرات تو ڈبل مہنگائی کی صورت میں، جیسے سستا ہے اس کے بھی اثرات واپس آنے چاہیے لوگوں کو اسی طرح مہنگائی کی شدت میں. مگر مہنگائی پھر بھی جو بھی پچھلے ماہ کا تناسب بڑھتی، اس کے لیے جو بھی نگران حکومت ہے، جو بھی اس وقت حکمران ہے اور جن کے معاملات، جنہوں نے یہ معاملات کرنے کا وعدہ کیا ہے آئی ایم ایف سے یا دوسرے سے، ان کو اس مہنگائی کا اثر جو ہے نا وہ لوگوں تک بھی جو اس کو کم کرنے میں پہنچانا چاہیے. تو میری تو اسی سلسلے میں یہی گزارش ہے کہ اگر اس ملک کو چلانا ہے تو نیک نیتی سے چلائیں، اور پارٹیوں کو بھی اس کی ذمہ داری لینی پڑے گی. یہ ابن الوقت لوگوں کو اپنے ہاں شامل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وما علینا الا البلاغ. شکریہ.